بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا روئے کہ ان کے رخسار پھٹ گئے، ان پر سے گوشت اور چمڑا غائب ہو گیا اور بالآخر ان کے دانت واضح طور پر نظر آنے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ فرمایا، بیٹا، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اگر میں تمہارے دانتوں کے چھپانے کا بندوبست کروں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے عرض کی، بہت بہتر، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اون لے کر اس سے ایک پھاہا سا بنایا اور آپ کے چہرے پر رخساروں کی جگہ رکھ دیا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جب رونا شروع کرتے تو وہ پھاہا تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اس پھاہے کو اتار کر اس کی جگہ نیا پھاہا رکھ دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر روتے اور وہ پھاہا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسے پھر بدل دیتی۔ کئی بار ایسا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو وعظ و نصیحت فرماتے تو لوگوں سے پوچھ لیتے کہ تم میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ اگر آپ بیٹھے ہوتے تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی بہت زیادہ رقت قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے قیامت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سر ڈھانپ کر چھپ کے بیٹھ گئے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور حسب معمول وعظ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ چونکہ لوگوں کو آپ کی موجودگی کا علم نہ تھا، اس لیے سب نے کہا نہیں۔ لہٰذا آپ نے بڑے رقت امیز لہجے میں اپنے وعظ کا آغاز کیا اور فرمایا، بھائیو، میری باتیں غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکوان ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب آپ کا یہ وعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر میں خاک ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر باقی لوگ بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے، مگر جنگل میں تلاش بسیار کے باوجود آپ کو نہ پا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی گمشدگی کے غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے گھر واپس لائے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ان کو سب کچھ بتا دیا، جس سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکیں، اپنی لاٹھی اٹھائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑیں۔ آپ کی والدہ 3 دن تک مسلسل جنگل میں آپ کو تلاش کرتی رہیں، مگر آپ نہ ملے۔ بالآخر آپ کی والدہ نے چند چرواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ چرواہوں نے کہا، اور تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ گزشتہ رات ہم نے اس پہاڑ سے کسی آدمی کی آواز سنی ہے جو یہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، جہنم میں وادی سکوان بھی ہے، ہائے افسوس، وہاں غضبان پہاڑ بھی ہے، ہائے افسوس، جہنم کی آگ کتنی سخت گرم ہے۔ آپ کی والدہ پہاڑ کی طرف گئیں تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں غمزدہ اور پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور وہی کچھ کہے جا رہے ہیں جو چرواہوں نے بتایا تھا۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور پھر ساتھ لے کر گھر واپس لوٹ آئیں۔ گھر آ کر آپ کی والدہ نے جو کی روٹی اور گوشت آپ کے سامنے رکھا اور کہا، بیٹا، اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی اولاد پر جس حق کی قسم اٹھائی ہے، میں تجھے اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میری بات مان جا، یہ کھانا کھا لے اور کم از کم آج کی رات ہی آرام کر لے، یہ بوسیدہ کپڑے بھی اتار دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کی ممتا کے سامنے مجبور ہو گئے اور رو پڑے، لیکن پھر کھانا تناول کرنا شروع کر دیا اور کھانے کے بعد سو گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاؤں کو ہلا کر آپ کو بیدار کر دیا۔ کہنے لگے، جناب یحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ شاید آپ کو میرے گھر سے بڑھ کر کوئی اور اچھا گھر مل گیا ہے جس کی وجہ سے آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اگر آپ میری جنت کو صرف ایک بار دیکھ لیتے تو ساری عمر اس کے شوق میں ہی روتے رہتے، اور اگر آپ میری تیار کی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو اس کے خوف سے آپ کی ہڈیاں پگھل جاتیں۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور شدت غم سے روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی میت ہی دیکھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کسی بدبخت ظالم نے شہید کر دیا تھا۔ دوستو، ایسے ہی بہترین اور عظیم واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔